الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي بن أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے آپ کے تمام منتظرین اور اس قدیم ایام سے کویت میں خدمت دینے والی تنظیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے محبت سے مجھے دعوت دی. ماہ رمضان میں زیادہ مجالس پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے تقریباً تمام راتوں کا یہ سلسلہ ہے کہ میں مسلسل گھر گھر جا رہا ہوں اور جا کر جو مطالب پیش کروں گا انہیں قبول فرما لیجیے گا. میرا پہلا اتفاق ہے، آپ کو بھی معلوم کرنا، لیکن چہرے آشنا ہیں، بہت سے چہروں کو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں. میں نے سورہ رحمان کی جن آیات کی تلاوت حاصل کیا ہے، مختصر سے تفسیر، کیونکہ شب وفات حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا مولانا موصوف قبلہ و کعبہ کی موجودگی میں اور دیگر یہاں پہ بے انتہا جو ہمارے مومنین آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ سب سننے کی غرض سے آئے ہیں. قرآن کریم کی بڑی واضح سی یہ آیات ہیں اور سورہ رحمان. علماء کہتے ہیں کہ اگر جنت کا نظارہ پڑھنا ہو تو سورہ رحمان کی تلاوت کریں. اور مومن جب بھی جنت کی بات سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے وطن کی بات ہوتی ہے. وطن کی بات آئے تو دل ویسے ہی خوش ہوتا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو سجایا ہی متقین کے لیے گیا ہے. اور مولا امیر امام المتقین. اور ہمارے یہاں کثرت سے روایات ہیں کہ جنت کے یعنی کہہ لیجیے کہ پورے صراط پار کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور میدان محشر سے لے کے جنت پورے صراط ہے. خود مولا امیر اسلامی جو
سرور کائنات کہتے ہیں نا 7 مقامات پہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. حبی وحب اہل بیتی نافعۃ فی السبعۃ مواضع. 7 مقامات پہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. 7 مقامات وَأَحْوَالُهُنَّ عَظِیمَةٌ، جن کا حول پریشانی بہت زیادہ ہے. 7 مقامات پہ میری، رسول خدا فرماتے ہیں میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. 7 مقامات پہ. عند الموت، موت کے وقت. یہ میرا موضوع نہیں تھا، مجھے سورہ حالات سے متعلق پیش کرنا ہے. میں نے پیش شروع کر دیا تو میں تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. 7 مقامات پہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. عند الموت، موت کے وقت. عند سوال منکر و نکیر، سوال منکر و نکیر کے وقت آنے والے بھی پہچانتے ہیں علی والا ہے یا اور ہے. پہلا نہیں رہا 7 مقامات پہ. تو یہ تمام مقامات عند النشور، عند الحساب، عند الکتاب، عند المیزان. ترجمہ نہیں کروں گا، صبر بھی جانے والے ہیں. عند الصراط. تو ہر جگہ پہ جب نامہ اعمال تولے جائیں گے وہاں پہ بھی پہچانا جائے گا علی والا کون ہے. بہت سو کے نام نہیں لے سکتا، یہ بھی پتہ چل جائے گا یزید والا کون ہے. یہ سب چیزوں پہ. لیکن 3 مقامات پہ مولا کائنات فرماتے ہیں میں خود آؤں. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے علی والے ہیں. 7 مقامات، بہت سے لوگ پہنچ گئے. 7 مقامات پہ محبت کام آئے گی. ان 7 میں سے 3 مقامات پہ مولا فرماتے ہیں میں خود آؤں گا. اگر میرے ہو تو میں خود آؤں گا. عند الموت، مولا فرماتے ہیں موت کے وقت میں آؤں گا. یا حارث الحمدان من یمت یرانی، جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا. مؤمن و منافق قبلا، چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو ضرور دیکھے گا. حضرت حارث حمدانی نے کہا وہ مجھ جیسے جذباتی شیعہ رہے ہوں گے. انہوں نے کہا مولا ہمیں نظر آئیں گے تو بات ہے، کہ آپ انہیں کیوں نظر آئیں جو ہے ہی منافق، اسے کیوں نہ. مولا نے کہا اسے تو ضرور نظر آؤں گا. جو منکر تھا بتاؤں گا میرا انکار کیا تھا. اب دیکھ علی کا مقام کیا ہے. چلتے رہیے گا. تو جو مطالب پیش کر رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں 3 مقامات پہ میں خود آؤں گا. موت کے وقت، سوال منکر و نکیر کے وقت، اور صراط پہ. کیا یہ سب سے 7 میں سے 3 مقامات، یہ 3 ہی پتہ نہیں کیوں مشکل ہے. صراط پہ مولا کائنات تشریف لائیں گے اور صرف چہرہ دیکھ کے کہہ دیں گے جہنم سے ہاذا لی. چہرہ دیکھیں گے کہ ہاذا لی، اور منافق کو کہیں گے ہاذا لک. جہنم کو کہیں گے یہ میرا ہے اسے چھونا مت، یہ تیرا ہے چھوڑنا مت. اسی محبت سے سنتے رہیے گا. میں ممنون آپ کی محبتوں کا. تو مولا کائنات خود تشریف لائیں اور صراط پہ خود سے کہیں گے یہ میرا ہے. چہرہ دیکھ کے مولا بتا دیں گے. اس کا مطلب ہے چہروں سے ہی پہچانے جاتے ہیں. نہیں ہے سارا مجمع. کئی مرتبہ آپ کسی ایسے مقام پہ کسی اپنے سے ملتے ہیں جسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا، چہرہ بتا دیتا ہے یہ اپنا ہے. اب پتہ چلا حسینیوں کے چہرے ہی الگ ہیں. یا
جانے گرامی؟ اللہ گرامی چاہے افریقہ کے جنگل میں رہنے والا، لیکن اگر کہتا نا علی ولی اللہ تو وہ ہمارا بھائی ہے، ایسا ہی ہے، کوئی کہیں سے بھی رہنے والا ہو۔ عزیزان گرامی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے کہیں کنفیوژن نہ آ جائے، تو میں نے بھی جو بات کہی ہے کہ چہرے بتا دیتے ہیں تو غلط نہ سوچیے گا، میں وضاحت کر دوں۔ میں بہت بڑے وکیل تھے، کہنے لگے کہ میں ایک قوم کا نام لینا مناسب نہیں میرے لیے، ان کے میں کیس لڑنے جاتا تھا، شیعہ سید وکیل، اور کہنے لگے میں کیس لڑنے جاتا تھا ان لوگوں کے خلاف، پاکستان میں مسائل چل رہے تھے تو کہ میں دیکھا سب کے سب سوٹڈ بوٹڈ ہیں، بہترین لباس پہن رکھا، خوبصورت لوگ ہیں، لیکن ایک عجیب سی کراہت سی آتی رہتی ہے۔ پہنچ گیا سب نے بہترین لباس پہن رکھا، سوٹ پہن رکھا، بوٹ پہن رکھے، بہترین لباس، بہترین کھانا، کراہت سی آتی رہتی تھی، خاص ایک بدبو سی آتی رہتی۔ پھر میں شیعوں کی مجلسوں میں بھی گیا، گاؤں دیہاتوں میں، میں نے پاؤں میلے کپڑوں سے آتے تھے، خوشبو بتاتی تھی۔ اب میری بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی اہل بیت کے ماننے والے کا اثر کچھ اور۔ تو عزیزان گرامی حل جزاء الرسول الرحمن جنت کا تذکرہ ہے، مومن جب بھی جنت کی بات آئے تو خوش ہوتا ہے۔ میں خدا کی قسم مختصر مجلس سوچ کے آیا تھا، آپ زبردستی پڑھا رہے ہیں، مضمون میں کچھ اور لے کے آیا تھا، اب آپ نے جو جتنے میرے جذبات ہیں وہ ابھار دیے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ کنٹرول سے پڑھوں۔ عزیزان گرامی حل جزاء الرحمن، آپ سلامت ہیں اور آپ کو سلامت ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ سوال کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی جب قرآن کریم میں اللہ سوال کرے تو یہ سوال نہیں، دعوت فکر ہے۔ میری بات پہنچ رہی؟ یہ دعوت فکر ہے، اللہ کو جواب نہیں چاہیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ سوال نہیں کر رہا، جواب نہیں چاہیے اسے، وہ لمحہ فکریہ دے رہا۔ وہ یہ کہہ رہا کہ دیکھو اگر کسی نے دین پہ احسان کیا اور تم دین کا دم بھر رہے ہو، نکلنے والا تھا مجھ سے، اور تم کہہ رہے ہو میں دیندار ہوں، میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا روزہ دار ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکات دیتا ہوں، میں بہت بڑا دیندار ہوں۔ اگر تم کہتے ہو میں دیندار ہوں تو دیکھو تو صحیح دین پہ احسان کس نے کیا؟ محسن اسلام کون؟ میں یہ جو آج مضمون پیش کروں گا اس کو سن لیجیے گا۔ تو یہاں پہ جانے کے نام کوئی بھی آدمی کہے میں دین پہ عمل کرتا ہوں، میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں نے بہت بڑی داڑھی رکھی ہوئی، میں نے بہت سے روزے رکھے ہیں، میں نے 100 حج کر لی ہیں، 100 تو نہیں چلے جتنے 5 10 15 20 جتنے حج کر لی ہیں، کوئی بھی آدمی کہے میں دین کا پابند ہوں، تو دیکھیے دین کس کی محنتوں سے پروان چڑھا، کون تھا جو حبیب خدا کے ساتھ کھڑا رہا، یہ دین آگے ہی نہ بڑھتا اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی۔ کردار رسول خدا اپنی جگہ پہ، رسول خدا کا کردار نہ ہوتا تو دین آگے نہ بڑھتا، لیکن رسول خدا کے ساتھ اور ہستیوں کو میں پیش کر رہا ہوں جلدی۔ ایک نے اپنے دیکھیں معاشرے کے اندر کہتے ہیں اہل نفوذ، جن کا نفوذ ہے، اثر و نفوذ ہے، انفلوئنشل لوگ ہیں، تو جو معاشرے کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں، تو ان کی بیکنگ ہونا، ان کی سپورٹ ہونا، ان کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی تحریک چل نہیں پاتی جب تک کہ معاشرے کے اہل اثر و نفوذ ساتھ ہونا نہیں۔ دوسرا طبقہ ہوتا ہے پیسے والوں کا، جب تک کوئی پیسے والا ساتھ نہ دے تو کوئی تحریک آگے نہیں بڑھتی۔ تو اب میں جدید انگریزی میں کہوں گا تو یہ یعنی مثال کے طور پہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کی بیکنگ، اکنامیکل بیکنگ، اور تیسری ہے انٹلیکچوئل بیکنگ۔
تین طرح کے ساتھ چاہیے ہوتے ہیں. پہلا کہ جو افراد اہل اثر و نفوذ ہے وہ ساتھ دیں جو معاشرے کے اندر سردار ہیں. دوسرے جو پیسے والے اور تیسرے جو فکر والے. رسول خدا کی معاشرے کے اہل اثر و نفوذ میں ساتھ دینے والے بس ایک تھے. توجہ نہیں، آدھا مجمع چلے آدھا نہ چلے میں نہیں مانوں گا. عزیزان گرامی، مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. پہنچ گئے مکے میں سرداروں کی کمی نہیں تھی، سرداروں سے بھرا ہوا تھا. میں نام دوں سرداروں کے کیا اشاروں میں بڑھ جاؤں؟ مکے میں قبیلے بہت تھے، 40 سے زیادہ قبیلے. ہر قبیلے کا سردار، کسی قبیلے کا سردار عتبہ تھا، کسی کا شیبہ تھا، کسی کا ابو سفیان تھا. مکے میں سردار بہت تھے. اللہ کو کوئی سردار پسند نہیں آیا. ایک سردار ایسا تھا، اللہ کی نظر رکی تو اسی پہ کہ مجھے اس سید و سردار کی اپنے دین کے لیے مدد چاہیے. اس سید و سردار کا نام تھا ابو طالب. مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. اہل اثر و نفوذ افراد کی دین کی تحریک چلانے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو تمام اثر و نفوذ افراد جتنے بھی تھے ان میں سے اللہ کو پسند آئے تو حضرت ابو طالب. مکہ پیسے والوں سے بھرا ہوا تھا. توجہ سے سنیے گا جملے کو. ایسا نہیں تھا کہ صرف جناب خدیجہ ہی پیسے والی تھی. یہ اور بات ہے کہ صرف آپ ہی ملکۃ العرب تھی. جتنا پیسہ آپ کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں، لیکن پیسے والے اور بھی تھے. جملہ پورا خون جگر دے رہا ہوں اس ٹائم پہ. آپ کی خدمت میں خون جگر حاضر ہے. عزیزان گرامی، مکے میں پیسے والے بہت تھے. پیسہ جمع کر کے غنی بننا اور ہے. دولت جمع کر کے، یعنی کہیں لفظ ہے غنی بننا، دولت مند پیسہ جوڑ کے غنی بننا اور لٹا کے امیر کہلانا اور. عزیزان گرامی، مکے میں دولت مند بہت تھے. اب میں ان کے نام نہیں لوں گا. دولت والے بہت تھے. اللہ کی نظر رکی تو حضرت خدیجہ کے مال پہ کہ یہ اتنا پاک پیسہ ہے کہ میرے حبیب کے کام آئے. یہ پیسہ پاک ہے، اس کا مطلب ہے دوسروں کا پیسہ نجس تھا. اس سے میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا. پیسہ بڑوں کے پاس، بہتوں کے پاس تھا. دین کے کام آنے والا پیسہ جناب خدیجہ کا تھا. عزیزان گرامی، تو یہ دوسری پہلے ہی جناب ابو طالب معاشرے کے اثر و نفوذ افراد کے تحریک کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے حضرت ابو طالب. پیسے والوں کی ضرورت وہ حضرت خدیجہ. اور فکری انٹلیکچوئل بیکنگ، فکری اثر و نفوذ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تھے علی ابن ابی طالب. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. رسول کی فکر کو سمجھ کے سمجھانا علی کا کام ہے. اوروں کے بس کی بات ہی نہیں تھی محمد کو سمجھنا. یہ صرف علی کا کام تھا کہ اللہ کی فکر کو، اللہ کی نظر کو، اللہ کے علم کو،
اللہ کے اس تمام نظام کو لوگوں تک پہنچانا، حبیب خدا کی بیکنگ کرنا، ان کا ساتھ نہیں صرف علی بن طالب کا کام تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اگر وہ کہنے مجھے بار بار اشارہ کریں تھوڑا اگر زحمت کر کے آگے آ سکتے جگہ بنا سکتے، ایک سلاد پڑھ کے تھوڑا زحمت کر کے آگے پیچھے بھی جگہ ہے، اگر کچھ لوگ اگر جگہ بنائیں گے تو ہوگا کہ ہوگا۔ قبول کر لیجیے گا۔ میں نے پوچھا کہ کتنی دیر پڑھوں تو کہنے کے پڑھتے رہے، خدا کا بارے ابھی 5 جگہ اور جانا ہے، تو اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے پیش کروں گا۔ جانے کے نام حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے اپنی ساری دولت اسلام پہ قربان کر۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر آپ نے یہ اگلا حصہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں، میں نے کراچی میں پیش کیا تھا، اور مجھے جو سامنا ہے وہ بہت مشکل سامنا ہے کہ ہم سے پہلے مجلس سے پہنچ جاتی ہیں اور میری مجالس سب لوگ سن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو دہرانے سے ایک مجلس دہرا دو، شعراء کے لیے بڑا آسان ہے، اسی کلام کو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہی سناؤ، اور ہم اگر ایک دفعہ بھی دہرانے کہتے ہیں یہ سن چکے تھے ہم، تو بہت مشکل ہوتا ہے مجھ جیسوں کے لیے پڑھنا۔ پہلا کہ جو پیش کروں اسے قبول کر لیجیے گا، جناب خدیجہ کے خاطر قبول فرما لیجیے گا۔ اب ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی اور کچھ ہو سکتا؟ جناب ابو طالب نے اپنی سرداری قربان کی اللہ کے حبیب پہ، جناب خدیجہ نے اپنی دولت قربان کی اللہ کے حبیب پہ، تو اللہ نے کہا اے ابو طالب آپ کے پاس جتنی طاقت تھی، جو سرداری تھی، آپ نے میرے حبیب پہ قربان کر دی۔ اے ابو طالب آپ کی اس قربانی کے بدلے میں جو ہمارے خزانے میں سب سے انمول ہے وہ ہے علی۔ اے ابو طالب آپ کی قربانیوں کے بدلے میں ہم نے آپ کو اپنا علی دیا۔ قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی لکھے گا علی تو لکھے گا ابن ابی طالب۔ جذبات مجھ سے بہت زیادہ میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، بے شک کاٹ دیجیے گا لیکن یہاں ضرور پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، مولا نے خیبر کے سوا ہر جنگ میں تعارف کروایا میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی۔ خیبر میں کہا تھا سمتنی امی حیدرہ، ایک جنگ میں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تاکہ اسے یاد دلا دے تیری ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ ڈرنا، تاکہ وہ یہ نہ سوچے دھوکے میں مارا گیا۔ مولا نے کہا میں ہی وہ حیدر ہوں۔ سنیے گا تو مولا نے ہر جنگ میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی، ابو طالب کا بیٹا علی۔ سارے کے سارے مسلمانوں کو زندہ ابو طالب سے، علی کی وجہ سے، اسی لیے مسلمان کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے، کیوں؟ کل ایمان کے بعد تھے۔
لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. قسمت بھی خدیجہ کی زمانے میں بھلی ہے, قسمت بھی خدیجہ کی زمانے میں بھلی ہے, بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی ہے. چلتے رہیے گا. سارے کے سارے بس ایک ہی مسلمانوں کو زد ہے کہ وہ جناب ابو طالب کی توہین کرتے رہے. جملے پیش کر رہا ہوں. مولا نے کل ایمان نے ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹا علی, ابو طالب کا بیٹا ہوں علی. مولا نے ہر جنگ میں اپنا تعارف کروایا باپ سے. کل ایمان کو ناز تھا میں ابو طالب کا بیٹا. اگر اور کوئی مسلمان اس زمانے میں تھا جسے اپنے باپ پہ کسی اپنے باپ پہ اتنا ناز ہو. مولا کائنات کو ناز تھا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. تو اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اے ابو طالب, آپ نے اپنی سرداری ہمارے دین پہ قربان کی, ہمارے حبیب پہ. ہم نے آپ کی قربانیوں کے بدلے میں آپ کو اپنا علی دیا. اے خدیجہ, آپ نے اپنی دولت ہمارے حبیب پہ قربان کی. ہمارے خزانے میں بیویوں میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے فاطمہ. ہم نے اپنی فاطمہ آپ کو مولا کو سلامت رکھو. بھئی ماہ رمضان میں دعا پیش کر رہا ہوں, سب آمین کہے گا. مولا نعرے لگانے والوں کو ایسے ہی سلامت رکھے. جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں پہ جناب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے خدیجہ آپ نے اپنی دولت ہمارے حبیب پہ قربان کی. ہمارے انمول خزانے میں جو سب سے انمول بیوی ہے وہ ہے فاطمہ. ہم نے اپنی فاطمہ آپ کو دی. کتاب کا نام ہے کوکب دری. روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے, فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی قربانیوں کے بدلے میں اللہ نے علی انہیں دیے.
جناب خدیجہ کی قربانیوں کے بدلے میں فاطمہ انہیں دی. پھر آگے اللہ نے اسی آیت کے آگے فرمایا مرج البحرین یلتقیان. بینہما برزخ لا یبغیان. کہا دو سمندر ہیں علی و فاطمہ. برزخ ہیں محمد مصطفیٰ. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ان دو سمندروں سے تمہیں دو موتی ملیں گے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں دو موتی ملیں گے, ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ. جو سبز موتی ہے وہ حسن ہے, جو سرخ ہے وہ حسین. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. علی کا ذکر جو ہے اگر مگر مت کر, ہوا کے دوش میں دریاؤں کا سفر مت کر, تو ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی. علی کو ماننے سے ادا بکر بکر. یہ قربانیاں ہیں ان ہستیوں جن کے نتیجے میں جو مقام انہیں ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. عزیزان گرامی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دی ہے وہ کسی اور پہ نہیں ہے. عزیزان گرامی, میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, شعراء نے مختلف انداز سے مختلف لب و لہجے کے اندر اس جملوں کو پیش کیا ہے, اور میں ممنون ہوں. پاکستان میں تو میں نے دیکھا بہت سے شعراء نے مجھ سے کہا کہ ہم نے آپ نے جب فضائل پڑھے تو ہم نے قصیدے بھی لکھے, آپ نے مسائل پڑھے تو ہم نے نوحے بھی لکھے. پیش کر رہا ہوں, اگر یہ کسی لائق ہو تو مجھے دعا دے دیجیے گا. عزیزان گرامی, جناب ابو طالب سے بغض یہ ہے کہ علی کے بابا ہے, اور جناب خدیجہ سے بغض یہ ہے کہ علی ان کے داماد ہیں. عزیزان گرامی, یہ تمام کے تمام افراد بھئی کیا جناب خدیجہ سے متعلق, کب بوڑھی تھیں, 40 برس کی تھی شادی کے وقت, خوبصورت نہیں تھیں, 3 دفعہ بیوہ ہوئی تھی. عزیزان گرامی, جملہ پیش کر رہا ہوں, اگر ائمہ کی ماں کو دیکھیں جو افضل ترین بیویاں تھیں, اللہ نے ان کا انتخاب کیا امام کی ماں بننے کے لیے. جملہ پیش کر رہا ہوں, افضل ترین بیویاں اماموں کی ماں, اگر عرب میں نہیں تھی تو اللہ ایران سے جناب شہربانو لایا. اللہ مراکش سے حضرت سمانہ خاتون کو لایا. اگر عرب میں, ایران میں, افریقہ میں, ہندوستان میں نہیں تھی تو اللہ پھر یورپ سے نرجس خاتون کو لایا. 12 اماموں کی مائیں افضل ترین بیویاں, اور جس بیوی نے فاطمہ کی ماں بننا ہو, ائمہ کی مائیں ایسی پاک ترین ہستیاں, مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں جانے کے بعد بھائی جناب سیدہ قبول فرمائیں جتنے لوگ باہر کھڑے ہیں. میں مزید اب نہیں کہوں گا کسی کے اندر, کیونکہ جہاں میرا وقت تمام ہو چکا ہے, 2-4 باتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں جلدی جلدی. عزیزان گرامی, کے جناب خدیجہ الکبریٰ کا رتبہ ہے کہ جناب سرور کائنات. یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, میں کہوں, اب میں کوئی اور مثال تو ذہن میں آ نہیں رہی ہے, کہ مثال کے طور پہ کہوں کہ مولانا کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے, تو میرا کہنا کافی نہیں, مولانا سے پوچھنا ضروری ہے.
یہ جو باقی لوگ نہیں نا بول رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کھل کے پڑھو. خدا کا واسطہ مجھے پھر پاکستان جانا ہے. بہت محبت نہیں ہے پہنچ جائیے. یہ کسی کا کہنا تھا کہ رسول خدا کو سزا تھا مجھ سے محبت تھی. کسی زوجہ کا فرمان حجت نہیں ہے. پیغمبر اتنے کریم تھے سب کو یہی لگتا ہوگا مجھے سے محبت ہے. پیغمبر سے پوچھو کس سے محبت تھی. رسول پہنچ گئے. پیغمبر گھر میں آئے پہنچ گئے. ضرورت تو نہیں ہے. بس بات بہت ہو گئی. زوجہ کا کہنا مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی. سب سے زیادہ محبت مجھ سے تھی. رسول خدا کا گھر میں آ کے پوچھنا گھر میں کیا پکا. 9 کی گھر میں آپ نے سوال کیا گھر میں کیا پکا. تو ایک نے کہا میں نے میٹھا بنایا. کہا یہ میٹھا بھجوا دینا فلاں گھر میں. کہا یا رسول اللہ کیوں. کہا وہاں خدیجہ کی ایک ماننے والی توجہ. ایک کو جناب خدیجہ سے بہت زیادہ حسد تھا تو فوراً کہنے لگی کہ کیا تھا اس میں جو ہم میں نہیں ہے. اب آپ کو ان سے بہتر ازواج مل گئی. تو رسول خدا نے کہا واللہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ نہیں. خدیجہ اس وقت ایمان لائی جب کوئی ایمان نہیں لایا. خدیجہ نے اس وقت دولت قربان کی جب سب دامن چلا رہے. اس نے اس وقت مجھے فاطمہ دی جب سب ابتر کہہ رہے تھے. یہ لوگ ہیں یا نہیں. خبردار خدیجہ سے مقابلہ نہ کرنا. جو خدیجہ کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا میں ایک روایت پڑھ دوں گا. بس ایک روایت. میں ایک گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. بس ایک روایت ہوں. سرور کائنات معراج پہ تشریف لے گئے. واپس آئے تو سارے صحابہ یا رسول آپ نے بتایا میں معراج پہ گیا تھا. عرش پہ گیا کہاں کہاں سے سیر کی کیا کیا دیکھا. اب سب اپنے اپنے انداز سے سوال کرنے لگے کیا دیکھا کیا کیا نظر آیا. تو کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے کچھ کہا ہے. کہا ہاں خالق نے خدیجہ کے لیے سلام بھجوایا. محبت سے سن لیجیے. کہ خالق نے خدیجہ کے لیے سلام بھجوایا. اب سامنے صحابہ بیٹھے تھے. صحابیات پردے میں تھیں. ایک بی بی نے کہا جناب خدیجہ سے سرور کائنات نے کہا ہے اللہ نے آپ کو سلام بھجوایا. اس سے کہا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا سے کہا اللہ نے آپ کو سلام بھجوایا. تو بی بی نے جواب دیا ان اللہ هو السلام. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام. ہے یا نہیں. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو بی بی نے جواب دیا کہا ان اللہ هو السلام ومنه السلام والیہ یرد السلام. اللہ کا نام ہے سلام. اسی سے سلام آتا ہے پلٹ کے اسی کو واپس جاتا. اوروں کا خدیجہ سے مقابلہ نہ کرنا. وہ ہے رضی اللہ عنہن. خدیجہ پہ اللہ کا سلام ہے. باقی ازواج رضی اللہ عنہ کہیں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. سلام اللہ ہمارا نہیں اللہ کا جس پہ سلام وہ خدیجہ. جسے اللہ سلام دے پھر اسی کی نسل میں فاطمہ آتی ہے. اسی کے نواسے حسن حسین ہوتے ہیں. میری باتیں پہنچ رہی ہے جانے کے بعد مقام و رتبہ. ایک روایت اور پیش کروں. بالکل طاقت نہیں پڑھنے کی. یہ جاگ جاگ کے جو ہے وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے. یہ بات پڑھوا رہے ہیں آخری بس روایت پیش کر رہا ہوں. اعلان گرامی اللہ نے سلام بھیجا اس ہستی کو. تو اب ایک مرتبہ اس نے سوال کیا یا رسول اللہ کہاں کہاں گئے تھے. کہ میں نے جنت کا نظارہ کیا. کہ یا رسول اللہ آپ نے جنت کو کیسا دیکھا. کہ جب میں آیا تھا نا تو ہم 14 کے محل 60
جبرائیل یہ میرے محل کے ساتھ کس کا محل بنا دیا؟ یا رسول اللہ محل کیسا تھا؟ کہ موتی کا تھا، نہ زمین پہ رکھا تھا نہ آسمان سے لگتا تھا، ہوا میں معلق تھا، پرن کا موتیوں کا محل تھا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ میرے محل کے ساتھ، کہا یا رسول اللہ اللہ نے خدیجہ کے لیے بنایا۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جناب خدیجہ نے یہاں دولت قربان کی، وہاں جنت میں پیغمبر کے محل کے ساتھ۔ میری باتیں بہت نہیں لانے کو روزے رکھنے کے بعد آپ اس محبت سے سن رہے ہیں۔ افطار کر کے سحر و افطار کے درمیان میں سننا بہت مشکل ہوتا ہے، پڑھنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور ابھی تک مجھے تو تعجب ہے کہ کویت میں گرمیاں نہیں آئی تھی، آج گرمی محسوس ہونے لگی ہے۔ آج ایمان کی حرارت ہے، کیوں نہ ہو خدیجہ کا دن ہے، حرارت خود بخود آئے گی۔ عزیزان گرامی، وہ بی بی جن کی اتنی دولت کہ انہیں سارے عرب کہتے تھے ملیکۃ اللہ، بڑے بڑے سردار جناب خدیجہ کے سامنے جب آتے تھے دروازے پہ کھڑے رہتے سردار۔ اور جناب خدیجہ نے جب پہلی مرتبہ سرور کائنات کو دیکھا تو پیغمبر صرف 24 برس کے تھے، اور بی بی نے تعظیم کر کے بتایا۔ بی بی کا منشی تھا، نام میسرہ تھا، جو آپ نے پیش کرا مسائل کی طرف جا رہا۔ کہا میسرہ میں نے دعوت دی ہے کہ یہ میرا مال تجارت لے جائے، میسرہ یہ جہاں روک دیں رک جا، جہاں کہیں چل دو چل جائے، میسرہ ان کی پوری طرح سے اطاعت کرنا۔ ابھی آیت نہیں آئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آیت نہیں آئی، جناب خدیجہ پہلے سے اطاعت سے تھا۔ ہمیں سرا یہ چاہے میرا مال تجارت نفع میں بیچے نفع میں بیچ دینا، خسارے میں بیچے خسارے میں بیچ دینا، میں سرا کبھی چونو چرا نہ کرنا، یہ جو کہیں ویسا کرنا۔ میں سرا اگر یہ کہہ دینا کہ دن ہے، چاہے تارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن ہے۔ میں سرا اگر یہ کہنا رات ہے، چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے۔ میں سر اعتراض نہ اٹھانا، تم میرے نوکر ہو، میرے ملازم ہو، میں حکم دے رہی ہوں، محمد پہ اعتراض نہ کرنا۔ اب پتہ چلا جو خدیجہ کا کھائے وہ محمد پہ نہیں بولتا۔ وہ جانتا ہے پوری مجلس کہیں بھی نہیں ملتی، آیات اور روایات سے محنت کر کے مجلس خود بنانا پڑتی ہے، اور یہ جو مجلس ہم پیش کرتے ہیں جب تک سیدہ کا کرم نہ ہو مجلس نہیں ہوتی۔ یہ علم کا رزق اسی دربار سے ملتا ہے، خاتون جنت کے دروازے سے ملتا ہے۔ تو میں نے جو کچھ پیش کیا ہے یہ بی بی کی عطا ہے جو میں نے ان کی والدہ گرامی کی خدمت میں پیش کیا۔ والدہ گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے تمام اپنے ملازموں سے کہا تھا جو کچھ دیکھو مجھے منو ان بیان کر دینا۔ والدہ گرامی یہ جناب خدیجہ ہیں، جب ابھی رسول اسلام کو کوئی نہیں جانتا وہ اس کو کہہ رہی ہیں یہ وہی ہیں جو ہمیں بشارت میں لکھا ہے۔ تو رسول خدا یہ اتنی دولت جناب خدیجہ کی،
کہ بڑے بڑے سردار آتے تھے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے، اشارہ ملے تو بیٹھو، اور جب آخری وقت آیا تو خدا کی قسم تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس کفن کے جیسے کوئی یہ نہ کہے کربلا پہلا مارکا ہے جہاں بغیر کفن کے دفنا ہے۔ یہ صرف کربلا ہمارے بغیر کفن کے نہیں گئے، میں جانتے کون کون بغیر کفن کے گئے۔ آل محمد کی عظمتوں کو سلام، ان کی مظلومیت کو سلام۔ میں نے جملہ کو اس وقت نہیں پڑھا تھا جب رسول خدا نے کہا نا کہ خبردار خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ نہیں ملے، خبردار خدیجہ سے مقابلہ نہ کرنا۔ خدیجہ نے اس وقت میری آبرو رکھی جب میرا حقہ پانی بند تھا، مکے والوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ محمد باہر نہیں جا سکتے، خدیجہ جانتی تھی میں کفن نہیں لا سکتا۔ کیا وصیت تھی جناب خدیجہ نے؟ پڑھوں وصیت جناب سیدہ کی، آغاز دی 6 برس کی بچی کو۔ 6 برس کی بچی کون ہے؟ کائنات کی ملکہ، یہ کائنات کی ملکہ۔ آغاز دی فاطمہ ذرا بابا کو بلائے، اتنی باعصمت بیوی ہے، رسول خدا سے بات بھی کرے تو عصمت کا سہارا لیتے ہیں۔ فاطمہ ذرا اپنے بابا کو بلائیں گے، مجھے کچھ وصیت کرنا ہے۔ جناب سید 6 برس کی آواز دی، بابا جان ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ 6 یا 7 برس کی جناب خاتون جنت، بابا جان جناب سرور کائنات میں خدیجہ فرمائیے، فاطمہ اپنے بابا سے کہیے مجھے میری پوشاک میں دفنا ہے۔ کی جناب خدیجہ نے ایسی وصیت کیوں کی؟ کیونکہ جانتی تھی رسول خدا باہر جا نہیں سکتے، شریعت محمدی میں وصیت پہ عمل واجب ہے۔ اب بیوی نے وصیت کر دی، یا رسول اللہ مجھے میرے اسی پوشاک میں دفنا دیجیے گا، اب کفن لانا نہیں پڑے گا۔ کفن کہاں سے لائیں گے؟ سب نے بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ خدیجہ یہ آپ کی وصیت ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، آپ مجھے میری اسی پوشاک میں دفنا دیجیے گا۔ اور کوئی وصیت؟ یا رسول اللہ میرے پاس شادی ضرور کیجیے گا لیکن میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے جملے کہوں گا، یہ کر دیکھیے گا، جناب خدیجہ سے بہتر رسول خدا کو کوئی نہیں جانتا۔ میرا سوال آپ سے، تو بی بی جانتی تھی نا کہ پیغمبر جناب سیدہ کے کبھی حق اللہ نہیں کریں گے، تو پھر کیوں وصیت کی میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا؟ یہ رسول خدا کو وصیت نہیں بلکہ رسول خدا کا سہارا لے کے امت سے کہہ رہی ہے، او میرے رسول کے صحابہ میری فاطمہ کو دربار میں نہ بلانا، میری سیدہ کے دروازے پہ آگ نہ لانا۔ عجیب انداز ہے جناب خدیجہ کا، یا رسول اللہ میری فاطمہ کا خاص خیال رکھیے گا۔ بعض علماء نے یہاں تک بھی کہا ہے، پڑھا ہے کہ جناب خدیجہ کبریٰ نے وصیت کی میری بیٹی کی علی سے شادی کیجیے گا۔ جب وصیتیں کر دی تو ایک مرتبہ بعض علماء نے جملہ نقل کیا کہ رسول خدا سے پوچھا میری بیٹی کا میرے بعد کیا ہوگا؟ اے کاش جناب خدیجہ نہ پوچھتے ہیں۔ کوئی ماں بیٹی کے مسائل برداشت نہیں کرتا، نہ جناب خدیجہ سے جناب سیدہ کے مسائل برداشت ہوگا، نہ جناب سیدہ سے جناب زینب کے مسائل۔ میری بیٹی کا میرے بعد کیا ہوگا؟ اور سرور کائنات نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، اب دیکھ لیجیے کیا ہوگا۔ تو جب دیکھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے منبر پہ کوئی اور ہے، میری فاطمہ کھڑی ہے،
جناب سیدہ نے ایک مرتبہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام علیہ نے وصیت کر دی. کہاں ہے شیب ابی طالب نے؟ جنت معلیٰ آپ نے نام سن رکھا. جنت البقیع مدینے میں ہے, جنت معلیٰ مکے میں, جہاں جناب خدیجہ کے دونوں بیٹے, جہاں جناب ابی طالب, بڑی بڑی ہستیاں جنت معلیٰ میں. جو میں پیش کر رہا ہوں ہاتھ باندھ کے کہوں گا, میرے ساتھ چلیے گا. بڑی اس نے جناب فاطمہ بنت اسد جناب خدیجہ کی تجہیز کی, سب تیار کیا. جب تیار کیا نا تو ایک چھوٹی سی بیٹی ماں کے جنازے پہ رونے لگی. آپ جانتے ہیں نا ماں باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہوتی ہیں. میں جملہ پڑھ گیا ہوں. جب جناب جبرائیل نازل ہوئے تھے نا جناب ابراہیم کے پاس, تو جناب جبرائیل نے سوال کیا تھا, ابراہیم کوئی حسرت تو نہیں رہ گئی؟ روایات میں نے خود دیکھی ہیں. کہا ابراہیم کوئی حسرت تو نہیں ہے؟ کہا ایک حسرت نہیں ہے. کہا ابراہیم آپ کو اللہ نے آپ کو خلیل کہا, نبی بنایا, رسول بنایا, امام کہا, بیٹے دیے, سب کچھ تو دے دیا کہا, لیکن اللہ نے بیٹے دیے, بیٹی نہیں. کہا اگر بیٹی ہوتی تو کیا کرتی؟ جناب ابراہیم نے کہا جبرائیل باپ کے اور ماں کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہوتی ہیں. جب وہ بیان کرتی ہیں جو نہیں بھی رونے والا ہوتا روتا. میں نے تو جملہ پڑھ دیا. 6 یا 7 برس کی ایک بیٹی جب ماں کا جنازہ اٹھا تڑپنے لگی, ہائے میری ماں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی ذرا کربلا میں آ کے دیکھیں, ایک 4 برس کی اور بچی کھڑی ہے, وہ کہہ رہی ہے ہائے میرے بابا. بی بی اب پڑھانے جا رہا مجھ سے, نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہ آپ میں سننے کی طاقت. آخری جملے میری طرف دیکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آخری جملے. میں مسائل میں مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں. جب جناب خدیجہ کا جنازہ اٹھا نا تو جناب سیدہ آگے بڑھی. علماء نے لکھا جناب فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی, جناب سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, گلے سے لگایا, پیار کر کے کہا اپنے آپ کو کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ماں چلی گئی, میں آپ کو اتنی ہی محبت دینے کی کوشش کروں گا جتنی آپ کی ماں نے آپ کو محبت دی. جناب فاطمہ بنت اسد نے گلے لگایا, پیار کیا, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں, بیٹی ذرا اپنی پوتی کو دیکھیے. جب انہوں نے کہا نا ہائے میرے بابا, آپ کے سر پہ تو فاطمہ بنت اسد نے ہاتھ رکھا, جناب سکینہ کے سر پہ سمر نے ہاتھ رکھا. جب ہاتھ رکھا تو بالوں کو چھڑایا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. دو دعا کے جملے بس. دو دعا کے جملے. آج سارے شیعہ یتیم ہو رہے ہیں. ام المومنین کا جنازہ ہے, ام الائمہ کا جنازہ ہے. ہاتھ جوڑ کے دو دعا کے جملے کروں گا. آپ نے دیکھا نا جب جناب خدیجہ کا جنازہ اٹھا, جناب فاطمہ کو جناب فاطمہ بنت اسد نے بہت پیار کیا. رسول خدا نے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کیجیے کہ ابھی باپ زندہ ہے, اور اگر کوئی ایسی بیوی ہو, ماں قیدی ہو اور باپ کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے, ایسے بچوں کو بڑا تنہائی کا احساس ہوتا ہے. اور اگر بچی کو باپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے تو اسے یتیمی کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ماہ رمضان کی شبیں ہیں, ان میں دعائیں قبول ہیں. آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارہ جناب خدیجہ کی عظمتوں کا واسطہ, جناب خاتون جنت کی عظمتوں کا واسطہ,
جناب سکینہ کی اسیری کا واسطہ پروردگارا اس شب کے صدقے میں ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت اور نیز کو نابود فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ انجمن کا نام ہے پنجتن سوسائٹی۔ پروردگارا اس انجمن کے تمام اراکین، بہت سے مجھے بتایا گیا، مولانا بھی بتا رہے تھے کہ 35 برس سے زیادہ ہو گیا، بہت سے دنیا سے چلے گئے، نہ جانے کس کس نے اینٹ لگا کے یہ عزاداری جمائی بسائی۔ پروردگاروں سب کی ارواح کو اور ہم سب کو، ہمارے تمام مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، جس نے جیسا بھی حصہ لیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ ایک واسطہ دے رہا ہوں پروردگارا، آپ نے آج میں دیکھ رہا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ کھڑے ہیں، لیکن جو کھڑے ہیں نا انہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ بس لیکن ایک بات کہوں گا، چاہے کوئی بیٹھا ہوا ہو کھڑا ہوا ہو، اسے کوئی تعزیانہ تو نہیں آیا گا۔ ہائے علیو بطول کی بیٹیاں جب روتی تھی تعزیانے مارے جاتے تھے۔ پروردگار واسطہ ان بیویوں کی عصمتوں کا، پروردگار ان اسیروں کی عصمتوں کا واسطہ، ہمارے تمام مومنین مومنات جو اسیر ہیں انہیں رہائی کی خبر عنایت فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے عطا فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ کبھی بیماروں کے بھی بستر لوٹے جاتے ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ اسیران کربلا کا ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب ہے، ہمیں ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ہمیں زندگی میں جناب خدیجہ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ آخری دعا، آخری واسطہ دے رہا ہوں، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا، خاص طور سے مومنین کی حفاظت کی دعا مانگیے گا۔ دنیا بھر میں حالات خراب ہیں، پروردگارا وباؤں کا، دہشت گردی کا، جنگوں کا خاتمہ فرما، ہمیں ہمارے امام کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کا، ہمیں جنت البقیع کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔